बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं अब्दुल्ला खान। आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे जो चैनल पर आप मुख्तलिफ हमारे इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, जिस पे हमारे साथ जो है मुख्तलिफ लोग जो इस टाइम जो है नामवर लोग बन चुके हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त जो है पाकिस्तान बिलखसूस हज़ारा के अंदर जो है मरूफ ब्रांड किमिस की जो है वो ओनर मुनज़्ज़ा हयात साहिबा मौजूद है। इनसे मज़ीद बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो नई ख़वातीन आ रही हैं इस फील्ड के अंदर, उनको जो है वो दरपेश हुए जो मसाइल हैं उस पर उनको क्या पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर तफसीलात जो हैं हम इनसे सवालात करेंगे, इनके जवाबात इनसे लेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, कीमती वक्त में से टाइम दिया। बहुत मसरूफ़ रहती हैं क्योंकि आप खुद एक ब्रांड्स की खुद ओनर कर रही हैं। आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। मैडम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, आपने जो डिज़ाइनिंग का जो काम था, शौक कब और किस तरह पैदा हुआ? मुझे वैसे बचपन से ही शौक था डिज़ाइनिंग का। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ बनाती रहती थी और मैंने पहला एक सूट और बैग डिज़ाइन किया था। उस वक्त मेरी एज 11 साल थी। मैडम पहला ऑर्डर जब आपको मिला तो आपने क्या महसूस किया? पहला ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने बनाया था और मुझे अभी भी याद है उसकी लेबर जो थी वो 5000 मुझे मिली थी और मैं बड़ी खुश थी कि ये तो बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर मैं ये करती रहूँ काम। तो एक्साइटमेंट थी वो पहला ऑर्डर जो था। मैडम कई सालों से आप ये काम कर रही हैं, मुझे थोड़ा ये बताइए कि कस्टमर की तरफ से कोई मुश्किल या दिलचस्प फरमाइश आई हुई? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा आई है, लेकिन अक्सर लोग ड्राइंग बना के भेजते हैं, ना तो उसका कोई हमारे पास फिज़िकल कोई पैटर्न डिज़ाइन होता है, ना उसकी मेजरमेंट होती है जो हम अपना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। काफ़ी चैलेंज रहा मेरे लिए, लेकिन मैं हमेशा उस पर पूरी उतरी हूँ और मैंने वो परफेक्ट जो कस्टमर बोलता है उस तरह का बना के दिया बैग। मैडम अगर आप फैशन डिज़ाइनर ना होती तो क्या बनती? मैं वैसे प्लेयर थी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं किसी अच्छे लेवल पे जाऊँ। मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, तो मैं फिर उसी किसी फील्ड में उसी कोई जॉब वगैरह कर रही होती। अच्छा मैडम, आपका फेवरेट कलर या फेवरेट फैब्रिक्स कौन सा है? फेवरेट कलर जो है ना वो मुझे हमेशा से रेड कलर पसंद रहा है और मेरा रेड कलर ही फेवरेट है। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं रेड जो है खतरे का निशान है, आप कितने क्यों चूज़ किया हुआ? मुझे बस मेरे अंदर है वो सारी चीज़ें ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तो उसको एक तो वार्म कलर उसको बोलते हैं और मैं उसको एक हैप्पीनेस के साथ वो करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो रेड कलर है ख़तरे का तो वही सोचा जाए उसके लिए। मैडम अब बात करते हैं, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है, गपशप हमने की। अब हम आपकी तरफ आते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कि आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़े खातून होने के नाते। जो आज फील्ड में आज सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई है आपको? सबसे पहले तो देखें, चूँकि हम एक छोटे शहर में एबटाबाद में काम कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं थी कि हम बनाएं कैसे, हम बेचें कहाँ पे, और कोई पैटर्न डिज़ाइन आइडिया यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था कि जिससे मैं सीख के आगे जाऊँ। मैंने वो डिफरेंट जगह से डिप्लोमास छोटे छोटे करने के बाद इधर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया। तो चैलेंज काफ़ी आते रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटे, डट का मुकाबला किया। बिल्कुल। मैडम पाकिस्तान में ख़वातीन को फैशन इंडस्ट्री में बराबर का मौके मिलते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब मॉडर्नाइजेशन का दौर है ना। अब देखें कि लोग डिग्री के साथ साथ स्किल भी सीख रहे हैं और फैशन इंडस्ट्री तो बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। तो मैक्सिमम लोग अब जो पहले डॉक्टर बना करते थे अब वो फैशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल से बराबर के मौके मिल रहे हैं। मैडम काम और घर दोनों जिम्मेदारियाँ कैसे मैनेज करती हैं? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि अगर जब मुझे काम करना होता है तो मैं घर का काम वही 2 घंटों में भी ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मुझे काम बाहर का ना करना हो या अपनी इंडस्ट्री में ना करना हो तो मेरे ख्याल से घर का काम पूरे दिन का होता है, तो बंदा चाहे तो मैनेज कर सकता है। मैडम इंडस्ट्री के अंदर जो नई ख़वातीन आ रही हैं उनके लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? जो भी अब नया जो भी नई बच्चियाँ आ रही हैं और मेरे ख्याल से बहुत पोटेंशियल नहीं है, बच्चे बहुत फोकस होकर सीखते नहीं हैं। मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि आप लंबे आवर्स काम करें और फुल आप अपना मोबाइल इन चीज़ों से निकलें। ये स्किल है और एक खुशी देती है आपको।
اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ فوکسڈ نہیں ہے لوگ. میڈم کیا آپ کے خیال میں خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بالکل وہ اپنا جو بھی اسکل ہے ان کے پاس وہ اس کو مسلسل اس پہ کام کریں اور محنت کریں اور کسی ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. تو بہت ضروری ہے خود مختاری. تو میں کہتی ہوں ہر لڑکی کے لیے، اب جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، جو پڑھی لکھی ہے، نہیں پڑھی لکھی، سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنا کام کریں اور اپنا کوئی ایک چھوٹا برانڈ بنائیں یا جاب کریں یا ٹیوشن پڑھائیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. میڈم مارکیٹ کے اندر کوئی نیا ڈیزائن آتا ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے یا اس کا چیز کو آئیڈیا کو چوری کیا جاتا ہے، کیا سمجھتی ہیں یہ اچھا فیصلہ ہے لوگوں کا یا نہیں؟ میرے خیال سے میں اس کو بھی ایک پازیٹیو اس میں لیتی ہوں کہ میرے اپنا بھی جو کیمیز کے بہت سارے پروڈکٹس اکثر کاپیاں ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کاپی نہ کرے تو ہم وہیں رکے رہیں. جب ہمیں کوئی کاپی کرتا نا تو ہم بھی آگے پھر اور مزید محنت کرتے ہیں. تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کس نے ہمیں کاپی کیا، ہم ایک نیا ڈیزائن نکال لیتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے ایک اچھا پہلو ہوتا ہے. میڈم ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کپڑے اور باقی چیزیں پروڈکشن کی کاسٹ ہوتی ہے، اس پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ اثر کافی پڑا. اب تو میرے خیال سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر چلائیں اور لوگ خرید رہے ہیں، لیکن اتنا ان کی بائنگ پاور نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے. ہمارا چونکہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، لیکن جو مہنگے برانڈ ہیں تو لوگ پھر ان کو کم خریدتے ہیں. میڈم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر جو نئے ڈیزائن جو آتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس سے جو آپ اسی طرح کر پاتی ہیں یا مقابلہ انہوں نے سخت کر دیا آپ لوگوں کے لیے؟ ان کا سخت ہے، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں رہے. ہم ان کی دوڑ میں برابر کے شریک ہیں. جو وہ نیا پیٹرن ڈیزائن آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں 80-90% اس کے قریب پہنچ جائیں. کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو انڈسٹریز ہیں، فیشن انڈسٹری کے سمیت باقی انڈسٹری، اس پہ کتنا ایک اثر ڈالا ہے؟ کافی اچھا پازیٹیو اثر بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ آپ جب کوئی پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم بس نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بہت آگے کا دور ہے. تو کرتے کرتے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں. تو نیگیٹو یہ ہے کہ آپ ہر دوسرے چوتھے ہفتے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. تو وہ اس کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہے. میڈم کیا برانڈ یا کوئی بھی انڈسٹری کے لانچ اپ کرنا ہے یا کوئی بھی خواتین کے لیے مطلب مختلف جو پہلوز ہیں ان کے کسی بھی انڈسٹریز کے حوالے سے، اگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ کے علاوہ کیا ہے؟ سب سے بڑی میرے خیال سے لوگوں کو جو ان کے پیرنٹس اور ان کے گھر کے میل ہے، فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. میں جو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے بھی جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. جب آپ کی عورتیں دیکھیں، جو مدرز ہوتی ہیں وہ تو سپورٹ کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، لیکن ان کے گھر کے میل بھی سپورٹ کریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے. میڈم آج کل ریڈی میڈ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور جو کسٹم ڈیزائن ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ باقی کیونکہ اب بڑا کچھ دور ہے نا کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پروڈکشن کرنی ہے، لیکن ہم اس کا بھی نعمل بدل رہی ہے کہ آپ ڈیزائننگ اس کی بہترین کریں، تھوڑی ایمبرائڈری ہو لیکن ڈیزائننگ کمبینیشن اچھی کریں، تو ہم ان چیزوں کو بھی میٹ کر سکتے ہیں. میڈم کیا آپ روایتی کڑھائی اور ہینڈ ورک کو فروغ دیتی ہیں؟ بالکل، میری پوری کوشش ہے. دیکھیں یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری جتنی ایمبرائڈری ہے، جیسے ہزارہ سے ریلیٹڈ ہیں، کے پی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ایک طرح کا ہے ہمارا جو ہیریٹیج ہے، اس کا ریوائول ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم ہر وقت اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دستکاری ہے یہ زندہ رہے. میڈم زیادہ تر خواتین، خود خاتون ہیں، خواتین کو کس قسم کے زیادہ جو ڈیزائن پسند آتے ہیں؟ اب میرے خیال سے پہلے تو ہوتا تھا کہ بہت فل بھری ہوئی ایمبرائڈری ہو. اب ان کا ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ زیادہ اچھی ہو، بہتر ڈیزائننگ ہو، کمبینیشن اچھی ہو اور بے شک ایمبرائڈری کم ہو اور پریکٹیکل ہو. جو ہم پروڈکٹس بناتے ہیں پریکٹیکل ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو، اس طرح کے پسند آتے ہیں. میڈم آپ جب بھی اس کا اقدام رکھا تھا، قدم رکھا تھا، تو آپ کے پیچھے بیک بائٹ شروع تھی. آپ نے کس طرح اس کو چیلنج کیا اور اس کو پیچھے کیا؟
یہ تو چلتا رہتا ہے، بلکہ ہر دور میں چلتا رہتا ہے. آپ اگر ان چیزوں پہ جائیں نا تو آپ پھر ایک قدم بھی آگے نہیں لے سکتے. تو میں اس کو بھی پازیٹیو لیتی ہوں کہ وہ میری انرجی ہوتی ہے. جب وہ کوئی ایک بات کرتا ہے تو پھر میں اس سے زیادہ محنت شروع کر دیتی ہوں کہ بہترین ہو. میڈم خواتین ایک چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے انڈسٹری بنائی ہے فیشن ڈیزائننگ اور بیگز وغیرہ آپ بنا رہے ہیں اور کیمیز کے نام سے بہت بڑا برانڈ آپ اس وقت چلا رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ کے مقابلے میں جو کوئی اور خاتون آ گئی یا جو بھی آئے تو کیا آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے یا وہ بیک بائٹنگ والا کام شروع کیا جائے گا؟ نہیں, میں تو گائیڈ کرتی ہوں. میرے ساتھ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے برابر کے لوگ. میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ ینگ ٹیلنٹ آپ مجھ سے بھی آگے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو میں سکسیس کی بھی بتاتی ہوں کہ آپ مسلسل لگے رہیں اسٹرگل میں اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ میں اپنا ایک ووکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہی ہوں جس میں ہر وقت کلاس ہوتی رہتی ہے. ابھی بھی آج کل بھی نیفٹیک کی ایک 20 لوگوں کی کلاس چل رہی ہے, تو اس میں بہت سارا ینگ ٹیلنٹ نکلتا ہے. وہ لوگ اپنے برانڈ بنا لیتے ہیں, ہم خود برانڈنگ بلکہ سکھاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ آئیں اور سیکھیں, اور ہم بالکل لیگ پولنگ نہیں کریں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, خوشی ہوگی بالکل. میڈم کیا سمجھتی ہیں, بڑا تلخ سوال کرنے جا رہا ہوں, سخت بھی ہے, حکومت کی طرف سے اب تک کتنا آپ کو سپورٹ حاصل ہوا؟ حکومت کی طرف سے مجھے یہ سپورٹ حاصل ہے کہ جو میرے پاس بچیاں ہیں کارخانے کے اندر کام کر رہی ہیں, تو ان کو ہم نے جو کلاس سکھانے کی ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کی ساری فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے. تو جب کہ اگر اسی سے تھوڑا سا ٹائم پیچھے ہمارا دور دیکھا جائے تو میں نے سارا پرائیویٹلی کیا. ایک ورک شاپ کا ہم 5,000 8,000 دیا کرتے تھے, ہم کرتے تھے. تو یہ ایک بہت اچھا گورنمنٹ کا قدم ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بالکل بیٹھ جائیں اور گورنمنٹ کو دیکھیں کہ وہ ہمیں انسٹیٹیوٹ بھی بنا کے دے, ہمیں فیکٹری بھی بنا کے دے, تو اس مہنگائی کے دور میں اور اتنا تیز دور چل رہا ہے, اس میں جو پاسبل نہیں ہے اس چیز کو مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کارخانہ بنایا, فیکٹری بنائی, انسٹیٹیوٹ بنایا, تو الحمدللہ وہ بہترین چل رہا ہے. میڈم آج تک آپ کے جو برانڈس کے بیگز ہیں اور دیگر جو آپ چیزیں بنا رہی ہیں, کوئی ایسے نام بتا دیں جنہوں نے جو ہے آپ سے آرڈر کر کے منگوائے ہوں یا آپ کی چیزیں پہنی ہوں؟ مرینا خان نے, وہ بہت وائرل ہوئی تھی ان کی ایک ویڈیو, انہوں نے کیمیز کا بیگ پہنا ہوا تھا, اور حدیقہ کیانی نے پہنا ہوا تھا, اور بہت سارے ایبٹ آباد کی جیسے خولا مصطفیٰ ہیں, انہوں نے میرا بیگ اکثر پہنا ہوتا ہے. اور بہت ساری سیلیبریٹی ہیں آتی رہتی ہیں, ریگولر لوگ لیتے ہیں, اور میں دیکھ رہی تھی لوگ مجھے فوٹو اٹھا کے سوشل میڈیا سے بھیجتے ہیں, یہ دیکھیں کیمیز کا بیگ ہے آپ کا, اس سیلیبریٹی نے پہنا ہوا ہے. تو الحمدللہ. میڈم پاکستان کے باہر آپ کی پروڈکٹس جاتی ہیں؟ جی, باہر تقریباً سارے ملکوں میں اب 1 by 1 بھی جا رہے ہیں, بلک میں جا رہے ہیں. ابھی ان دنوں ہم ایک آسٹریلیا کا آرڈر کر رہے ہیں, اور جو ایک سعودی عرب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ اللہ کرے گا تھوڑے ٹائم میں وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا. تو کینیڈا, امریکہ, دبئی, ساری جگہ ہمارے الحمدللہ جو کوئی ٹورسٹ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے اور پاکستان سے جاتے ہوئے ہماری پروڈکٹس لے کے جاتے ہیں, تو پوری دنیا میں جا رہے ہیں الحمدللہ. میڈم کیا سمجھتی کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان ہے, پاکستان کے باہر کے ممالک میں آسان ہے؟ بزنس کو دیکھا جائے یہ تو اپنی محنت ہے. دیکھیں اندر یا باہر کی بات نہیں ہے. اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں نا ایک کام کرنے والے بندے کے لیے, پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مشکل ہے پاکستان کے اندر تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور جتنی اسٹرگل میں کر رہی ہوں الحمدللہ اتنا نظر آ رہا ہے, بن گیا برانڈ الحمدللہ. میڈم اب تک آپ کے کتنے شاگرد جو ہے ایبٹ آباد بالخصوص ہزارے کے اندر موجود ہیں؟ تقریباً 800 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں میں نے پورے ہزارہ میں جو کی ہیں. تو ابھی بھی ایک کلاس چل رہی ہے. میڈم ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کلندر آباد کے اندر جو بڑا دور رفتہ علاقہ ہے, جہاں پہاڑی علاقہ ہے, جہاں پر راستے نہیں, وہاں پر بھی انسٹیٹیوٹ شروع کیا, کیا وجہ تھی؟ جی بالکل. وہاں اصل میں وہاں پہ جو ہے ایک تو اسکول ہے میٹرک تک, اس کے بعد کالج نہیں ہے, تو لوگ شہر میں آتے ہیں, تو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم نے انہیں سہولت دی ہے کہ بچیاں ایجوکیشن جو میٹرک تک کرتی ہیں آگے نہیں پڑھتی تو وہ اسکل سیکھیں. تو اب اسکل کا دور ہے اور لوگ بڑے مزے سے سیکھ رہے ہیں, اور بہت بہترین لوگ ہیں, بہت اچھا علاقہ ہے, اور الحمدللہ تقریباً ہمارے 4-4.5 سال سے ہم وہاں کام کر رہے ہیں بانڈی ٹونڈا میں کلندر آباد. میڈم خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ کی جو امی ہیں یا نانی دادی, اس سے آپ نے کچھ
हेरिटेड किया होगा, कोई किसी किस्म का टैलेंट, उसमें एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, निटिंग, क्रोशा, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसी स्किल पे काम करना शुरू करें। और बल्कि जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं, आप सीखना शुरू करें अपने बड़ों से, और उनमें चल के आप अपने इर्द गिर्द देखें, छोटे छोटे ऑर्डर लें, उनके करें काम, तो दिन का 200 रुपया कमाएं, तो अपना खर्चा तो कम से कम निकलेगा ना। बहुत शुक्रिया। ये थी मुनज़्ज़ा अयाज साहबा, जो इस वक्त पाकिस्तान बिलखसूस हज़ारा के अंदर जो है बड़ा फैशन डिज़ाइनर मरूफ ब्रांड किमीज़ के नाम से आज चला रही थी। इन्होंने अपनी मुश्किलात के हवाले से भी बताया और लोगों के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ें भी उन्होंने बताई है कि खातून जो है वो कितने चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज भी दिया है कि जितनी भी ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं उनको फ्रंट पर आना चाहिए और उनके पास जो सहूलतें हैं उनसे फ़ायदा उन्हें उठाना चाहिए। इसी तरह मज़ीद आपको जो अचीवमेंट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ किया हुआ है, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाते जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।